آپ لوگ مائک بند کر دیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سورت البقرہ آیت نمبر 146 ہے اور رکوع جو ہے وہ ہمارا 20واں شروع ہو چکا ہے. سورت بقرہ کا 20واں رکوع شروع ہو چکا ہے. دوسرا پارہ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے اور ابھی تک کسی کا مائک آن ہے. آپ اپنا مائک بند کریں تو پھر ہم شروع کریں. تو بقرہ کی آیت نمبر 164 جو کہ 20ویں رکوع کی آیت ہے، اور یہ آیت آپ کو کافی بڑی نظر آئے گی. ایک بڑی سی آیت کیا ہے؟ یہ قرآن جو ہے، اللہ تعالیٰ جب قرآن کے اندر ہمیں آیات بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کیا ہے، سب سے پہلے تو ہمارے نفس، ہماری جان میں نشانیاں دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ. ہماری جان میں، ہمارے نفس سے، خود اپنے آپ میں تم نشانیاں دیکھو اپنے رب کی. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلا سورس تو ہم خود ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا آپ ہمیں اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا. پھر کہاں سے؟ کائنات پر. کائنات میں زمین آسمان سے قدرتی نظارے کہیں، قدرتی معاملات اللہ تعالیٰ کے جو خود بخود ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، اور قدرتی نظارے، یہ سب قسمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں آ جاتے ہیں. اس میں زمین آسمان کے اور بہت سی جگہوں کی جو اشارے ہیں نا، وہ سارے آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، اس کا کھلا نظر یہ بند کر دوں تاکہ مجھے آسانی ہو جائے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ پھر ہمیں ماضی کی باتیں، ماضی کے قصے، یعنی ماضی کے انبیاء اور رسول اور ان کی پھر جو امتوں کے ساتھ جو واقعات ہوئے، جو انہوں نے اپنے رویے دکھائے، ان سے قرآن کی ہمیں دلائل دی جاتے ہیں، ہمیں قصے سنائے جاتے ہیں، نشانیاں بتائی جاتی ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو پہلے قرآن کون سا نازل ہوا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے پہلے مکی قرآن، اور مکی قرآن جو ہے آپ کو بھرا ہوا ملے گا اللہ تعالیٰ کے کائنات سے. اللہ تعالیٰ ہر مکھی، شہد کی مکھی، مکڑی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پہاڑ ہیں، گائے اور شہد کی نہریں، اور ہر چیز آپ کو ملے گا قرآن. ٹھیک ہے، لیکن اسے کہتے ہیں قدرتی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سارے معاملات. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ مدنی صورتوں میں آپ کو کب ملے گا؟ مدنی صورتیں کون سی ہیں؟ صرف ایک مدنی صورت ہے سورۃ الرعد، جس میں آپ کو ایک کافی ملتا ہے. باقی سب میں یہاں سورۃ بقرہ سب سے بڑی صورت کے اندر ایک ہی بڑی آیت آئے گی. پہلے ایک آئی تھی شروع میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آسمان سے پانی گرتا ہوتا ہے اور وہ پانی تمام تمہیں پھلوں اور تمہارے ثمرات وغیرہ کے کام آتا ہے. یہاں پر دیکھیں ایک لمبی آیت ہے، اچھی خاصی لمبی آیت ہے، 164 نمبر آیت. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی خاصی آیت میں سب سے بڑی آیت جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، اور اب شروع کرتے ہیں اس کو. ہم اس آیت کو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آیت نمبر 164، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. ٹھیک ہے، اب اس میں سب کچھ آپ کو ملے گا. انا بے شک، انا بے شک، یعنی کس میں کوئی شک نہیں. فی بیچ، السماواتی، السماواتی آسمانوں میں. السما واحد، السماواتی جمع. خلقی رہ گیا، دیکھا یہ تو حالات ہے. فی خلق پیدائش میں، سوری خلقی پیدائش میں، پیدائش میں. بے شک بیچ پیدائش میں، کس کی؟ السماواتی آسمانوں کی. آسمان سے اللہ تعالیٰ بات شروع کرتے ہیں.
ایک نہیں، ساتوں آسمان، تمام آسمان، والارض اور زمین کی، اور وہاں اور الارض زمین، اور زمین دیکھیے واحد ہوتی ہے واحد نہیں لیکن واحد ہے، جا کے میں اگلی صورتوں میں پتہ چلے گا۔ بے شک بیج پیدائش میں، بیج بنانے میں، پیدا کرنے میں، آسمانوں اور زمین میں، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ وہاں اور اختلاف، اب کیا ہے لفظ، کیا ہے؟ اختلافی۔ یہ اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اختلاف دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم سب خا لام فا خلف روٹ ورڈ ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ جس وقت ہم نے سورہ بقرہ کی تھی، آیت اختلاف آئی تھی، لیکن یہاں وہ کچھ اور مسئلہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ خلف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ خلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلف کہتے ہیں خلاف ہونا، اپوزٹ ہونا ایک دوسرے، یعنی کہ ایک خلاف جانا، یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اب جب خلف ہے، خلاف ہوا، یہ اختلاف ہوا، تا جو ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کے باہمی۔ آج ہمارے بچوں کو باہمی سمجھ نہیں آتا کیا ہے، تو آسان، ایک دوسرے کے خلاف۔ اب کیا آ رہا ہے؟ اختلاف۔ جب اختلاف ہوتا ہے ہم کہتے ہیں میرا فلاں سے اختلاف ہے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ محفل میں آئے گا تو میں نہیں آؤں گا، کیوں؟ کیونکہ میرا اس کا اختلاف ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں، وہ اس طرف جاتا ہے تو میں ادھر جاتا ہوں، ہے نا، یہ میں ادھر گیا تو یہ ادھر چلا جائے گا، ہم ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ کس میں اختلاف ہے؟ دن اور رات میں، دن اور رات میں اختلاف ہے، دن ادھر تو رات ادھر، رات ادھر تو دن ادھر، یہ ناراضی رہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، یہ اختلاف۔ اب آپ کو اختلاف سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے، یہاں سے تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ اب ہم یہ کہیں گے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، نہیں، ہم کہیں گے آنا جانا، کیا کہیں؟ ایک دوسرے کے اختلاف نہیں کہیں گے، اور آنے جانے میں، آنے جانے میں، ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم واختلاف ہے، اور آنے جانے میں، اور بہت آسان بدلنے میں، جگہ بدل لیتے ہیں نا، بدلنے میں، کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گا، یہ میرے اختلاف ہے، تو بدلنے میں بھی لکھا جا سکتا ہے، آنے جانے میں اور بدلنے میں۔ کس کے؟ اللیلہ، رات کے، و اور النہارا، دن کے، اور دن کے۔ اب دیکھیں پہلے کیا ہے؟ زمین اور آسمان، اس کی پیدائش دکھائی، اور زمین آسمان میں جتنی ستارے ہیں، سورج ہے، ہر چیز ہے، اس کی وجہ سے دن اور رات ہے، تو یہ دن اور رات پوری کائنات کا ایک حساب کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی بات دن اور رات پہ کی ہے، زمین آسمان کی پیدائش میں، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اس کے اختلاف میں، اکٹھی کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ان کا اختلاف ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب زمین پر آ جائیں، وہاں اور الفلک، فلک کسے کہتے ہیں؟ کشتی، ٹھیک ہے، فلکی اور کشتی۔ کشتی کیا ہوتی ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں کشتی مؤنث ہوتی ہے نا، اللہ تی، وہ جو، اللہ تی، یار اللہ تی کیا ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے، یہاں پہ کیا رہا ہے؟ اللہ تی، مؤنث کے لیے، وہ جو، وہ جو کشتی، وہ جو۔ اب ایک کشتی ہے، وہ کہاں بہتی ہے؟ تجری، تا باب تفاعل ہے، جیم را یا جری، جاری کا روٹ ورڈ، ٹھیک ہے، وہ جاری ہے، جاری مطلب چلتی ہے، چلتی مطلب بہتی ہے نا، یہی نہریں بھی جنت میں آتا ہے، تجری من تحتی، تو یہ اس کے لیے بھی آ رہا ہے، تجری، وہ جاری ہے، وہ چلتی ہے، وہ بہتی ہے، ٹھیک ہے، کس میں بہتی ہے؟ فی بیچ البحر، بیچ سمندر میں، یہ بھی ایک زبردست نشانی ہے، کون سی؟ ایک ننی منی سی کشتی، یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاز نہیں کہا، وہ وہاں جا کے سورۃ الرحمن میں آئے گا کہ بڑے بڑے جہاز ہیں، وہ جو ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں، یہ کشتی ہے، یہ کشتی جو ہے چھوٹی سی منی سی کشتی ہے، اور اتنا بڑا یہ سمندر ہے، اس میں چل رہی ہے۔ آپ خود سوچیں، میں اور آپ کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی کشتیاں، ہماری زندگیاں جو ہیں، ہر انسان کی زندگی ایک کشتی ہے، ٹھیک ہے، کشتی ہے، کہاں چل رہی ہے؟ دنیا کے انسانوں کے سمندر میں،
انسانوں کے سمندر میں. کبھی غور کریں, یہ کشتی سمندر میں چل رہی ہے, اتنا بڑا سمندر, ڈوب بھی سکتی ہے نا. ہماری زندگی بھی کیا ہے, کشتی ہے. اس پر بھی زندگی میں کیا ہوتا ہے, انسانوں کے سمندر میں چل رہی ہے, اور اتنی سی کشتی کا سمندر میں چلنا ڈوب نہیں جاتی, نہیں ڈوبتی, اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے, دیکھو نا, اتنے بڑے سمندر میں تمہاری چھوٹی سی کشتی کیسے چلاتا ہوں. میری ہوائیں لے کے چلتی ہیں آگے, ہواؤں کا بھی آئے گا, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں, یہی ہماری زندگی بھی ہے. کہاں دیکھیں آپ, ہماری زندگی کیا ہے, اتنے بہت کے انسان کہتا ہے یہ بھی ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی مر رہا ہے, کوئی جی رہا ہے, کوئی خوش ہے. سب کی اپنی زندگی ہے, اور ہر ایک کی اپنی کشتی ہے, ہر ایک کی کشتی چل رہی ہے. یہ اس کی شان ہے, یہ اس رب کی شان ہے. تو ہمیں بتایا جا رہا ہے جس طرح اتنا بڑا سمندر, آپ کو پتہ ہے کہ 1/3 سمندر ہے, پانی ہے زمین کے اوپر, اور اس پر کشتی چلتی ہے. اور کس طرح چلتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ, اور کشتی کا چلنا سب کچھ اللہ کی مرضی سے چلتی ہے. تو انسان نے کوئی مشینری بنائی ہے نہ کچھ بھی, وہ چھوٹی سی کشتی جس طرح سے چلتی ہے بالکل انسان کی زندگی کی طرح, ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیوں میں ایک نشانی کیا بتائی ہے, کشتی وہ جو چلتی ہے, بہتی ہے بیچ سمندر میں. کیوں بہتی ہے؟ بازید بھی ساتھ, اکیلے نہیں بہتی رہتی, بے وجہ نہیں بہتی, بے وجہ سمندر کے اندر کشتیاں نہیں چلتی پھرتی رہتی, ساتھ جو, ٹھیک ہے. ینفع, یا وہ نون فاعل نفع, نفع کیا فائدہ, وہ فائدہ دیتی ہے, فائدہ دیتی ہے. کس کس کو کیا فائدہ دیتی ہے کشتی؟ کشتی آنے جانے والوں کو راستہ اپنی جگہ پہ پہنچاتی ہے, پھر آپ مچھلیاں پکڑتے ہیں, پھر آپ بہت سے کام اس کشتی سے کرتے ہیں, بہت سے فائدے ہوتے ہیں. تو انسان کی زندگی بھی, ہر انسان کی زندگی کسی نہ کسی کو فائدہ دیتی ہے, خود اس کے لیے کسی نہ کسی طرح فائدہ مند ہے, ٹھیک ہے. ساتھ جو وہ فائدہ دیتی ہے الناسا, لوگوں کو. اور اگر کسی کی زندگی, ہماری زندگی, یہ جو کشتی ہماری چل رہی ہے, یہ کسی کو فائدہ نہیں دے رہی نا, تو فضول ہے. پتہ چل گیا ہمیں, چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں بہت چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کشتیاں چل رہی ہیں میں نے چلائی ہیں, سب فائدہ دیتی ہیں انسانوں کو. تو انسان کی زندگی کو بھی فائدہ مند ہونا چاہیے. اور ماں جو, اور جو, اللہ انزل, نازل کیا, نازل کیا مطلب اتارا. کس نے؟ اللہ نے. اور جو اتارا اللہ نے, کہاں سے اتارا؟ من سے, اب کیا, السمائی, آسمان سے, السمائی, من سے, آسمان سے. وہ آسمان ہوتا ہے, یہ آسمان سے. آسمان سے کیا اترتا ہے ہم سب جانتے ہیں, پانی. اور جو اس نے اتارا اللہ نے آسمان سے, من مائن, مائن, یہ مائن مطلب کچھ پانی, پانی میں سے نہیں, کچھ پانی. کچھ پانی مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے, آگے جا کے آیت آئے گی, مقدار کے ساتھ پانی اتارا ہے. جو پانی ہے نا, مقدار کے ساتھ اترا ہے. ہمارا جسم اور یہ کائنات ایک طرح سے ہی ہے. جتنا کائنات میں پانی ہے نا, زمین پر پانی ہے, اس زمین پہ جتنا پانی اتنا ہمارے جسم پر پانی ہے. ہمارا پانی بھی 1/3, جسم بھی 1/3 پہ پانی کے حساب سے. اور جتنا پانی ہمارے اندر ہونا چاہیے اتنا ہی رہتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی ایک مقدار اللہ نے. اسی طرح زمین کے اوپر بھی اللہ نے کچھ پانی اتارا ہے, سارا نہیں اتارا, ٹھیک ہے. اور وہی پانی روٹیٹ ہو کے جیسے آتا ہے, وہی اللہ تعالیٰ اس میں آگے بتائیں گے. کچھ پانی اس سے کیا کیا, فاحیا, فا پس ہا یا ہی روٹ ورڈ ہے, کس کا؟ زندگی کا. الف واو یا حروف علت ہے, یا اس میں سے گر گیا, الف بن گیا, بلکہ الف میں بدل گیا, ٹھیک ہے. فاحیا, پس اس نے زندہ کر دیا, اس نے زندگی دے دی, اس نے زندہ کر دیا. کس کے ساتھ؟ بھی,
बाज़ेर भी साथ, ही उसके, किसके, उस पानी की, ही की ज़मीर पानी की तरफ जा रही है, उसने जिंदा कर दिया साथ उसके उस पानी के, किसको, अल अर्द ज़मीन को। हम सब जानते हैं, हर एक को पता है, पानी ही है आया, पानी ही जिंदगी है, हर चीज़ अल्लाह ने पानी से बनाई, तो पानी ज़मीन की ज़िंदगी है। और उसी पानी, जब तक पानी ना पड़े कोई चीज़ जिंदा नहीं होती, सब मर जाती है। तो साथ उसने जिंदा कर दिया साथ उसके ज़मीन को, कब, बाद, बाद, मौती, मौत क्या होता है, मरना, मरने के, मौत के या मरने के, हाँ उसके, हाँ की ज़मीर ज़मीन के लिए आ रही है, ज़मीन होती है, हम भी ज़मीन को होती कहते हैं ना, अल्लाह ताला की ज़मीन आसमान सब मुअन्नस है। बाद मरने के उसके, ठीक है, बाद मौत, मर जाती है ज़मीन पानी ना होने से, कुछ भी नहीं निकलता उसके अंदर से, मगर पानी पड़ने की जरूरत है, सब जिंदगी आ जाती है। हमें क्या बताया, तुम भी मर के ज़मीन के अंदर चले जाओगे, तुम्हें भी इसी तरह जिंदा कर दूंगा, इसी मिट्टी से तुम बने हो, और इसी मिट्टी के तुम्हें मैं जिंदा कर दूंगा, उठा दूंगा। तो ज़मीन जैसे मरने के बाद लहलहाने लगती है ना, इसी तरह तुम भी हो। वह बस्सा, वाह और बा, सा बस रूट वर्ड, बस, इसका मतलब होता है फैलाना, फैलाना, ठीक है। तो उसने क्या किया, वबस्सा, अब ये क्या होगा, एक सा रह जाएगा और सापेशत आ जाएगी, बस्सा, और उसने फैला दिए, उसने फैला दिए, क्या फैला दिए, मिन कुल्ली, मिन से, कुल्ली हर एक, फीहा, फीहा, बस्सा फीहा, फैला दिए, फी बीच हा उसमें, हा की ज़मीर किधर जा रही है, ज़मीन की तरफ, बीच उसमें, और उसने फैला दिए बीच उसमें, इस ज़मीन में, क्या फैला दिए, मिन कुल्ली, मिन से, कुल्ली हर एक, अब ये हर एक से नहीं कह सकते, हर एक किस्म के, हर एक तरह के, ठीक है, उसने फैला दिए उसमें बीच उसमें, हर एक तरह के, हर एक किस्म के, दाबतिन, दाल, ओ ये रुका हुआ था, दाल, बा, दब, दब इसका रूप है, दब किसे कहते हैं, दब कहते हैं नरम नरम चलने वाले को कहते हैं, ये चलने फिरने वाले को कहते हैं, ठीक है। तो दाबतिन आता है, देखिए, दाबा, और दाल अलिफ बा दाब भी होता है, दाल अलिफ बा दाब इस तरह भी होता है, इसमें हिला दिया दाबा, क्या कर दिया, मुझे भी हिला दिया पकड़ के आके, है अपने अब्बू के पास चला जाना, आपके अब्बू देखते हैं आपको। दाब जानदार को कहते हैं, चलने फिरने वाले को, चलने फिरने वाला, और दब, दब भी और दाब भी वर्ड होता है, ठीक है, चलने फिरने वाला भी होता है, और यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, जानदार, जानदार, हर तरह के जानदार को दाब्बा कहते हैं, ठीक है। तो अब इससे दब से क्या बनता है, दब, दाब्बा, देखिए, दाब्बा, जितना लंबा वो है ना किया हुआ है, और आगे क्या आ रहा है, गोलता, गोलता का मतलब क्या होता है, मुअन्नस, हर चीज, जितनी भी चीजें जमीन में है सब मुअन्नस है, अल्लाह ताला की ताबीर फरमान है। दाबतिन, हर किस्म का जानदार, उसमें
چھوٹے سے لے کے وہیل فش سے لے کے ہاتھی سے لے کے ہر طرح کی چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے پھیلا دی ہر ایک طرح کا جاندار اس زمین میں. ہم بھی جان والے ہیں، جو جان والی چیزیں ہوتی ہیں، جو چلنے والی ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں دابا، ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ جاندار بھی لکھتے ہیں، جانور بھی لکھ سکتے ہیں. وا تصریف وا، کیونکہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے نا، یہ قرآن انسانوں کے لیے آیا ہے. انسان تو جان والے ہیں، لیکن باقی بھی تمام جانور اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں. وا اور تصریفہ، تا باب تفاعل ہے، وہ سواد رافع صرف روٹ ورڈ. صرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف نحو ایک آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ہوتی ہے فارم گرامر کی، تو اس کو کہتے ہیں کہ لفظوں کو بدل بدل کے کوئی لفظ بنانا، ٹھیک ہے. لفظ کو بدل بدل کے کوئی لفظ بنانا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ تصریف آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے نا؟ بدلنا، ٹھیک ہے، پھیرنا، جس کے میننگ بنتے ہیں صرف کے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ تصریف آ رہا ہے. اب کیا آ رہا ہے؟ صرف سے بدل کے تصریف ہو گیا، گرا کچھ نہیں ہے. سواد رفع صرف، اور یہ جسے تعریف ہوتا ہے تصریف ہو گیا. تصریف مطلب وہ بدلنا، وہ بدلنا. الریاح، ریح کہتے ہیں ہوا کو، را یا ری، یہ ہوا کو کہتے ہیں. الریاح، ریاح مطلب یہ دیکھ، ریاح، ریاح کیا ہے؟ ہواؤں کا. اور بدلتا، عدل بدل ہونا یا بدلنا ہواؤں کا، ٹھیک ہے. اور بدلنا ہواؤں کا. وا اور سحاب، آپ دیکھیں ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام چیزیں بتا دی. وا اور اصحابہ، یہ سین سے ہے، سین ہا با صحاب، صحاب جمع. ہم سواد ہابا صاحب کیا ہوتا ہے؟ صاحب، ہے نا. ہم اصحاب کہتے ہیں، اس طرح لکھا ہوتا ہے. صاحب لکھا ہوتا ہے، ساتھی کو کہتے ہیں. سین سے جو آتا ہے، سواد سے ساتھی اور سین سے بادل، ٹھیک ہے. اور بادل بھی کون سے؟ وہ جو وہ ہوتے ہیں برسنے والے بادل ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں. غمم ہم پڑھ کر آئے پیچھے، غمام بھی بادل ہوتے ہیں، لیکن وہ جو چھائے رہنے والے ہوتے ہیں. صحاب وہ بادل ہوتے ہیں جو برسنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. والسحابہ، اور بادل. بادلوں کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ بادل. المسخر، الخاص ہے، میم والے ہیں، اور روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین خور اور سخر. اب ہم سخر کو دیکھتے ہیں، سخر کیا ہوتا ہے. کیونکہ جو سخر ہم کہتے ہیں نا ورڈ، تو بہت سارے لوگ اس سخر کے مطلب کو ذرا غلط مطلب لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. سین خور اور سخر، سخر سے کیا کیا ورڈ اردو میں بنتے ہیں وہ دیکھیں گے. اور سخر کا ایک مطلب ہوتا ہے تابع کرنا، تابع فرمان کرنا، یوں کہہ لیں تابع فرمان کرنا. یہ تو ایسا ورڈ ہے جو آسان سا ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو آسانی سے سمجھ آنے والا، تابع فرمان. مگر کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے مسخر کر دیا انسانوں کے لیے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے تابع فرمان کر دیا ہمارے ہر چیز کو. نہیں، روکنا، روکے جانا، ٹھیک ہے. کسی کو روکنا، روکے جانا، جو اس کا اصل مطلب بنتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس سے کیا بنتا ہے؟ مسخرہ، مسخرہ ہم کہتے ہیں نا، تو کیا مسخرہ پن ہے. تو مسخرہ پن کیا کرتا ہے؟ جب آپ مسخرے بنتے ہیں یا مسخرہ پن کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کسی کو روکتے ہیں، اپنے انڈر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مسخرہ جب ہم کہتے ہیں، پھر اسی سے بنتا ہے سخر. عربی میں اس کو مذاق کرنے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مذاق کرنا، جب کسی سے انسان کو مذاق اڑاتا ہے، اور مذاق اڑانا، ٹھٹھا اڑانا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دبانا، کسی کو دبانا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ اگر یہاں دیکھا جائے تو دبا کے رکھنا کسی کو، آپ اس کا مطلب دیکھ، دبا کر رکھنا، ٹھیک ہے. اور اپنی مرضی کے نیچے رکھنا، مرضی کے اندر رکھنا، جو اس کا مطلب بنے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے جو بادل ہیں وہ کیا ہیں؟ المسخر، الخاص ہیں، میم والے ہیں، سین خور اور سخر روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. شد آ رہی ہے. تو کیا ہے؟ روک کے رکھے جانے والے، روک کر رکھے جانے والے. اور پھر ہم کہتے ہیں تابع فرمان،
تابع فرمان، اللہ تعالیٰ کی یہ تابع فرمان ہے، دبا کر رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، روک کر رکھے ہیں۔ جتنے بادل تمہیں نظر آتے ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رکھے کہاں رکھے ہیں، بین السماء، بین درمیان، وہ کوئی الگ اٹھا کے نہیں رکھے ہوئے، درمیان، کہاں پہ، السمائی، آسمانوں کے، آسمان کے، آسمانوں کے، آسمان کے، کیونکہ یہ جو ہیں بادل ہیں یہ دنیا آسمان پہ آپ کو نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سارے جو روک کر رکھے جو بادل ہیں وہ روک کے رکھے جانے والے ہیں درمیان آسمان کے اور والارض، اور زمین کے، اور زمین کے۔ آپ دیکھیں ذرا، زمین اور درمیان میں روکے ہوئے ہیں، ایک پوائنٹ ہے ان کا، یہ آسمان ہے، یہ بادل ہے، یہ زمین ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نیچے گر جائیں، ایک ان کی پوائنٹ جگہ رکھی ہوئی ہے، یہ اس سے نیچے آ ہی نہیں سکتے۔ اور آپ کبھی غور کریں کہ بادل بنا کس چیز کا ہوا ہے، نہایت لائٹ ویٹ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پلٹ کے نگاہ دوڑا کے دیکھو، تمہیں آسمان میں کوئی سوراخ، کوئی نظر آتا ہے کہ تارے لگی ہوئی نظر آتی ہوں، کوئی بادل پکڑے ہوں کہیں سے، ٹوٹے ٹوٹے الگ الگ اور گرے ہوئے، مگر اپنی اوقات میں رہتے ہیں، اپنی جہاں جب روک کر رکھا وہیں رہتے ہیں۔ ہمیں کیا بتایا گیا ہے، تم بھی اپنے آپ کو اللہ کے مطابق رکھا کرو، جیسے اللہ نے تابع فرمان رکھے ہیں نا، تو تمہیں ان سب چیزیں کیا سمجھ آتی ہیں کہ یہ جس کام کے لیے بنائے وہی کرتے ہیں، اللہ کے تابع فرمان رہتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں سے دکھایا ہے کہ دیکھو تمہیں میں نے اس زمین پر بنایا، کس لیے بنایا، کیوں بنایا، تمہیں بھی اپنے اس تابع فرمان تمہیں بھی کرنا ہے، مطلب ہمیں بتایا تو یہ جا رہا نا کہ علامہ اقبال نے کہا، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، جہاں دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، کہ یہ سارا جو کارہائے خانہ بنایا ہے اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے، انسان تیرے لیے بنایا ہے۔ تعالیٰ کیا کہتا ہے، تجھ سے مجھے کیا چاہیے، ساری دنیا میں نے تیرے لیے لگا دی، سورج، چاند، ستارے، پانی، زمین کی چیزیں سب تیرے لیے، مگر تو میرے لیے، اے بندے تو میرے لیے۔ سمجھانے کا مطلب اثر یہ ہے، ٹھیک ہے، لا البتہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں، البتہ، آیاتن، آیاتن کیا ہوتی ہیں، نشانیاں، آیاتن نشانیاں ہیں، البتہ نشانیاں ہیں، کس کے لیے، لی قوم، لام زیر لی واسطے، قومن قوم کے، واسطے قوم، کون کون قوم ہوتی، لوگوں کے، لوگوں سے مل کے قوم بنتی ہے، واسطے لوگوں کے، واسطے ایسے لوگوں کے، کون سے لوگ، یعقلون، یا وہ عین قاف لام عقل، ایسی ہوتی ہے عین قاف لام عقل، تو یہ عقل ایسے ہوتی ہے، عقل، ٹھیک ہے، اور وہ ان جمع کے لیے وہ عقل رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ عقل کا کیا کام، وہ عقل رکھتے ہیں، وہ سمجھ رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ تو دیکھنے سے تعلق رکھنا تھا نا، دیکھ کے رب کو یاد کیا، الحمدللہ کے سائٹ پر ہوگی، نہیں، صرف اتنا نہیں تھا، ان کے ساتھ، ان نشانیوں کے ساتھ سب سے پہلی پہچان رب کی، پہچان رب کی، یہ میرا رب ہے، اس نے یہ سب کام کیا ہوا ہے، اور کیوں کیا ہے، نمبر 2 پھر کیوں کیا ہوا ہے، ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کہ اس کے اندر کیا سمجھایا کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہمیں یہاں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں میری ہیں، اللہ کی ہیں، تمہارے لیے ہیں، وہ جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے، نہ بے عقلوں کے لیے نہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے نہیں۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے، رات اور دن کے بدلنے میں، اور کشتیاں جو زمین میں وہ چیزیں لے کے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی سے جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور اس میں سے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کو بدلنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان کر رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اب ان نشانیوں کے ساتھ جو آگے آیت آ رہی ہے نا، وہ موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے، اس کا نام ہے اشد حب اللہ، اشد حب اللہ، اس کا یہ پوائنٹ اسی آیت کا نام ہی ہے، یہ اشد حب اللہ، بہت زیادہ شدید محبت میں اللہ کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں، اب دیکھیے امت مسلمہ ہمیں بنایا، قبلے کی چینجنگ ہوئی،
اور اس کے بعد ہمیں بہت سے طریقے سلیقے سکھائے گئے، اور اب سب سے پہلا سلیقہ وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی کائنات کی تصویر دکھا کے اللہ کے واحد ہونے کا پورا ثبوت دے کے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اس واحد لا شریک سے محبت کیسی ہونی چاہیے اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ آیت نمبر 165، اگلی آیت، وہ 164 کافی لمبی تھی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور من سے، اور سے، الناسی لوگوں میں سے، لوگوں میں سے کچھ ہیں، یہ دیکھیں، لوگوں میں سے، من جو، اب وہ کون ہیں جو، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو، وہ پہلے مشرکین مکہ لگا لیں آپ، مشرکین مکہ ہیں جو 360 بتوں کو اپنا شفاعت کا حقدار بنا کے بیٹھے ہوئے، 360 بتوں کو کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہماری شفاعت کریں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہود اور نصارہ ہیں، یہود کو تو چھوڑیں، وہ تو جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اللہ ہمیں آگ میں نہیں ڈالے گا، یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ عیسائی تو کہتے ہیں سدھی سدھی ہماری جنت پکی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ یعنی خود سے خود انہوں نے یہ محبت کے پیمانے بنا لیے۔ تو لوگوں میں سے من جو، یہ وہ ہیں جو پہلے تھے، اور آج کون ہے؟ آج بھی بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزوں کو، بہت سے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی رسول بھی نہیں، کوئی نبی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، نتھنگ۔ اب اس آیت سے سنیں، لوگوں میں سے من جو یتخذا، یا وہ، اب یا واحد ہو جائے گا، من جو لوگ زیادہ، ان لوگوں میں سے جو کوئی ایک بھی، یا وہ، خضو روٹ ورڈ ہے، خضو کا مطلب ہوتا ہے بنانا یا پکڑنا، کسی کو بنا لینا یا پکڑ لینا، ٹھیک ہے، کسی کام کے لیے پکڑ لینا، کسی کے لیے پکڑ لینا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ الف واو یا حرف علت ہے، اور اس میں کیا ہے؟ واو گر کے پیش بن گیا، دیکھیے، یتخذو، اور واو گر گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اوپر سے مٹا دیں تاکہ صفائی رہے اور آپ کو نظر آتا رہے۔ جو وہ بنائے، ٹھیک ہے، جو وہ بنائے یا بناتے ہیں، ایک واحد، یا ہم اکٹھا کر لیتے ہیں لوگوں کے لیے، بناتے ہیں، زیادہ کے لیے کر لیتے ہیں، یتخذو، اور لوگوں میں سے جو وہ بناتا ہے یا بناتے ہیں، چاہے وہ سنگولر ہے یا زیادہ لوگ ہیں، جو وہ بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں؟ من دون اللہ، من سے، دونی سوائے، یا علاوہ، اللہ تعالیٰ کو مائنس کر کے، سوائے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ یا مائنس کر کے، اللہ یا اللہ کے، سے سوائے اللہ کے، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، کیا بناتے ہیں؟ اندادن۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ ند نہ بنانا، روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ نون دال دال ند، ند کا مطلب ہوتا ہے مثال، شریک، ہم شکل، ایک جیسا، ریزمبلنس دے دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر ہم یہاں پہ اس کو کیا لکھواتے ہیں؟ ند واحد، اندادن جمع، اندادن کچھ شریک بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا بناتے ہیں؟ کون کس کو شریک بناتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ان شریکوں سے کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم، یا وہ جو بناتے ہیں نا، وہ، ہاں بابا حب کہتے ہیں محبت کو، وہ محبت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، کن سے؟ ہم ان سے، یحبونہم، واو نون آ رہا ہے، یحبونہم، وہ محبت رکھتے ہیں، ہم ان سے، کن سے؟ جن کو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں، ان سے۔ اب محبت بھی رکھتے ہیں ان شریک سے، وہ شریک کون سے ہیں؟ تھوڑے سے یہاں بات آج ہو جائے ان شریکوں کی جو اللہ کے سوا محبت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے میں سمجھاتی ہوتی ہوں، مجھے مجھ سے بڑی محبت ہے، میرا دل، میری خواہش، ٹھیک ہے، میرا بدن، میرا آرام، میرا وقت، سب کچھ میں اپنے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا، ہے نا، اللہ کو بھی نہیں کر سکتا۔
اللہ کی محبت بھی نہیں، میں اپنی نیند نہیں چھوڑ سکتا، میں وقت نہیں دے سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میری خواہش میں نمبر 1 پہ تو میں آ جاتی ہے۔ مولانا روم نے کہا کہ میں اپنے نفس سے ڈرتا ہوں، میرا تو نفس ہی کیا ہو جاتا ہے، فرعون ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں پہلے اللہ بعد میں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، میں کے ساتھ ہی میرا گھر ہے نا، اپنے جسم سے ہٹ کے اپنی مرضی کہ میرا گھر، میرے بچے، میری بیوی، میرا سب کچھ اللہ سے زیادہ پیارا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد معاشرہ، میری جاب، میرا ہر چیز، پھر اس کے بعد میرے وہ آئیڈیل، ایسے آئیڈیل لوگ جن کی ہم پیروی کہتے ہیں۔ آئیڈیل کون ہے؟ ہمارا آئیڈیل، ہمیں اللہ تعالی نے فرمایا تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تھے آئیڈیل۔ آج ہمارے آئیڈیل یہ نہیں ہے، ہم نے انہیں آئیڈیل نہیں بنایا، ہم صرف کہتے ہیں۔ محبت بڑی ہے پر ان کے رستے پہ نہیں چلنا، اس کے لیے ہمیں میڈیا نظر آتا ہے۔ میڈیا، لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں آپ، اس سے آپ کی محبت ہے، اس سے آپ کی محبت ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا ان سے محبت رکھتے ہیں۔ کیسی محبت رکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ، کا حب للہ، کا طرح حب محبت اللہ کی، طرح محبت اللہ کی، ان سے اس طرح محبت کرتے اپنے شریکوں سے جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو وہ شریک بتائے جن میں آپ کو تکلیف نہیں ہونے والی، ورنہ مشرکین مکہ نے 360 بت رکھے، ان سے اللہ سے ایسی محبت، اللہ جیسی محبت، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا بیٹا بنا کر اللہ جیسی محبت، پھر اس کے بعد مزاروں پہ پیروں فقیروں کے ساتھ اللہ جیسی محبت، شہیدوں کے ساتھ اللہ جیسی محبت، نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ اللہ جیسی محبت نہیں۔ اللہ کی محبت کا جوڑ کوئی بھی نہیں، نتھنگ، اللہ نے کہہ دیا۔ اللہ سے محبت کا حب للہ، اللہ جیسی محبت کرتے ہو، اللہ کی جیسی محبت کسی اور سے ہو سکتی ہے؟ غور کریں، اللہ نے دنیا میں صرف ماں اور بچے کی محبت دکھائی ہے، ماں بچہ۔ ماں اگر جیسی بھی ہو، دنیا والوں کے لیے بری ہو، بچے کے لیے زبردست ہے، اور بچہ اس کے بغیر سانس نہیں لیتا۔ ہم دیکھتے ہیں ماں اور بچے کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ تو جس طرح بچہ ماں کے پیچھے 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 پھرتا ہے اور اس سے ہر چیز مانگتا پھرتا ہے، اور پھر اس کی محبت حالات یہ ہوتے ہیں، بالکل دیکھیں آپ، بچہ جیسے ماں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، بچہ ماں نظر نہ آئے، اگر تھوڑا دور بھی ہو جائے تو کہیں دوڑتا ہے ماں کی طرف۔ تو بچے کو ماں سے محبت، ماں کو بچے سے محبت، ہم سب جانتے ہیں، ماں ہر دفعہ معاف کر کے پیچھے پڑتی، بچہ اپنا رخ بدل بھی لے تب بھی وہ آخر کار ماں کی طرف آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی جھلکی دکھائی ہے ماں کے اندر، 1%۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ایسی محبت تمہاری ہونی چاہیے جیسے بچہ ماں کی طرف دیکھتا ہے، ماں کو اسی پہ بھروسہ، اسی پہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو ماں اور بچے کی محبت صرف ایک مثال ہے چھوٹی سی۔ تو یہاں پر کسی کی محبت ساتھ نہیں، صرف اللہ کی محبت۔ والذین، اور وہ لوگ، اب یہاں پہ تعریف ہے کس کی؟ جو امت مسلمہ کے لوگ ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو آمنو، ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے مان لیا ہے، کس کو؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کو مانا، اللہ کی ایمان کے ایمان والے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اشد حب للہ، الف زبر آ، سب سے زیادہ، سب سے زیادہ، شین دال دال شد، شدید، سخت، سخت ہیں، شدید ہیں، کس میں؟ حبن، محبت میں، یہاں پہ دال ختم ہو جائے گا، شد درج، حبن، محبت میں، شد آئے گی، محبت میں۔ وہ جو ایمان لے آئے ہیں
سب سے زیادہ ہیں، سخت ہیں محبت میں، للہ واسطے اللہ کے. ٹھیک ہے، واسطے اللہ کے. اس کی آواز بند کرو. سب سے زیادہ شدید ہے محبت میں واسطے اللہ کے. ہم دیکھتے ہیں ہمیں صحابہ کرام نے اس بات کو کیا کیا ہے، پروف کر کے دکھایا. انہوں نے، ہم منہ سے کہتے ہیں، انہوں نے عمل سے پروف کر کے دکھایا. مہاجرین جو یہاں پہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک هم المفلحون، یہ ہیں فلاح پانے والے لوگ جو ہر رشتہ چھوڑ کر، ہر چیز چھوڑ کر مدینہ میں آ بسے ہیں. کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اپنا خاندان، برادری، اپنی ہر چیز، رشتے چھوڑ کر آ گئے. غزوہ بدر جو ہوئی تھی وہ کس کی محبت میں ہوئی تھی؟ اللہ کی محبت میں. آپس میں رشتوں کے درمیان میں تلواریں چلی تھی. تو یہ انہوں نے پروف کیا صحابہ نے. پھر انہوں نے پروف کیا، پھر غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں انصار نے پروف کیا ان کو جگہ دے کر اللہ کی خاطر. اللہ نے ان کی تعریف کی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ جو اپنی محبت، اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پہ ترجیح دے دیتے، وہ اپنی ضرورت پیچھے کر کے دوسرے کے لیے قربانی دیتے. تو یہ وہ لوگ تھے جن نے اللہ کی خاطر سب کچھ کیا. تو آج ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے اللہ کی محبت میں شدید. ولو، اب اللہ تعالیٰ انجام. پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا اس آیت میں کہ وہ جو اللہ کے علاوہ بنا لیتے ہیں شریک. پھر بتایا جو اللہ سے ان کی محبت اللہ جیسی کرتے ہیں، اور وہ جو اللہ سے شدت کی محبت کرتے ہیں. تین طرح کے لوگ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ہے آگے انجام. ولو، وا اور، لو اگر. یہ اگر بھی ہوتا ہے کاش بھی. جب اس جگہ پہنچتا ہے کاش، اگر یا کاش دونوں لگ سکتے ہیں. یا الذین، یا وہ، را الف حمزہ یا رائی روٹ ورڈ ہے کس کا؟ دیکھنے کا. یہاں سے کیا ہے الف واو یا حرف علت ہے، تو یہ کیا ہے یہ دونوں گر گئے، صرف را رہ گیا. یارون، ٹھیک ہے، نہیں یارا، یا رہ گیا یا، اور یارونا دوسرا ہے. اور اگر وہ دیکھیں، یا وہ کے لیے ہو، یا اگر وہ دیکھیں، وہ دیکھ لیں، ایسے بھی آئے. اگر وہ دیکھ لیں کس کو؟ الذین، وہ جو، کون دیکھ لیں؟ وہ جو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، واو جمع کے لیے، جنہوں نے ظلم کیا. یہ ظلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں اس کو ذرا مٹا لوں پھر آپ کو ظلم کی بتاتے ہیں. ظلم مختلف طرح سے نا. ظلم کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا. اندھیرا، ٹھیک ہے. تو اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا عدل نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا. تو انصاف کا الٹ کیا ہے؟ ظلم. ظلم اندھیرا اور انصاف نہیں. تو سب سے بڑا اندھیرا کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو ایک نہ ماننا. ٹھیک ہے، اللہ کو تو ماننا، ان کے ساتھ کسی کو ماننا. یہی مشرکین مکہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہی کر رہے تھے. انصاف تو نہیں تھا نا، جھوٹ تھا، ظلم تھا. تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہ ظلم شرک کی بات ہو رہی. وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ظلم والا شرک، ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا. اذ، جب، اس پہ کیا آ رہا ہے؟ جزم آ رہی ہے. جب، یرونا، یا وہ، را حمزہ یا رائی روٹ ہے، وہ نون جمع کے لیے آ رہا ہے. جب وہ دیکھیں گے، وہی تک نہیں ہو سکتا سب کچھ. جب وہ دیکھیں گے، جب وہ دیکھیں گے العذاب، خالی عذاب نہیں، العذاب، عذاب کو. یہ العذاب کون سا ہے؟ یا العذاب کون سا ہے؟ عذاب موت کی بات ہو رہی ہے، موت کو. جب وہ دیکھیں گے عذاب، سب سے بڑا عذاب موت کا ہے جس وقت وہ آتی ہے. جب موت کے فرشتے آتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ دیکھیں گے وہ عذاب، خاص طور پہ وہ عذاب جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کہا مجھے فلاں بابا بچا لے گا، مجھے فلاں بندہ بچا لے گا، میں تو وہ اس کی اور اس کی شفاعت ہو جائے گی. اور وہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جب عذاب آئے گا نا، کاش کہ تو دیکھے،
کاش کہ وہ دیکھیں، دیکھ نہیں سکتے اس وقت کو نا، کہ اگر وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ آئے گا عذاب، تو تمہیں کیا دیکھیں؟ انا کے بے شک، اب انا نہیں ہے، دیکھیں سختی ہے ورڈ میں، انا کے بے شک، اللہ اللہ نہیں، کے بے شک القوت، سوری میرا تو دماغ خراب کر دیا جنہوں نے، القوت، قوہ کیا ہے؟ قوت، طاقت، قدرت، اللہ تعالیٰ کی خاص، کہ بے شک قوت، طاقت، قدرت سب اس میں آ جاتے ہیں، اللہ اللہ کی، للہ سوری، قوت للہ، ساری کہ بے شک ساری کی ساری قوت، طاقت اور قدرت واسطے اللہ کے، واسطے اللہ کے، ٹھیک ہے؟ اور آگے کیا آ رہا ہے؟ یہاں پہ ساری کی ساری آگے اور کیا آ رہا ہے؟ جمیعاً، جیم میم آئین جمع ہوتا ہے، یہاں پہ آئین ہٹ کے یا ہے، جمیعاً ساری کی ساری، ساری کی ساری، اس وقت بندے کو پتہ چلتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے، جب وہ عذاب آتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے میری کوئی طاقت نہیں، قوت نہیں، کسی کی کوئی طاقت قوت نہیں، لینے والا لینے جان آ گیا، اور وہ اللہ وہاں موجود ہے، آپ کو پتہ ہے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں وہ اللہ کو پاتا ہے، سورۃ نور میں آتا ہے، وہ سراب کے پیچھے بھاگا چلا جاتا ہے، اور اس سراب کے وہ جو شفاعت ہے، اس کی شفاعت وہ کر دے گا، وہ کر دے گا، کوئی نہیں، کچھ نہیں، وہاں وہ اللہ کو پاتا ہے۔ وہ شفاعت والا معاملہ تو جاگے کہیں یہ جو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے، مگر وہ تو کہیں جا کے قیامت میں بالکل اللہ کی جو حدیث آتی ہے کہ ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ اتنی لمبی حدیث سے جا کے پڑھے صحیح بخاری کے اندر، پھر وہاں پہ شفاعت والا معاملہ سارے کاموں کے بعد ہونا ہے، اور وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہے، سوچیں ذرا، یہ جو شفاعت کے معاملے پہ لٹکے بیٹھے ہیں نا جو لوگ، تو وہ بھی اس وقت شفاعت کہ جس وقت کہ کچھ کیا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ پھر وہ والا وقت ان کو یاد آئے گا کہ پھر انہیں کیا پتہ چلے گا، وہاں اور انا کے بے شک دوبارہ آ رہا ہے، انا بے شک، انا کے بے شک، اور کے بے شک، یہ جو موت اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا کے رکھی ہے، ہمیں اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں، کوئی آ کے بتا نہیں سکتا کس کو کیا تکلیف ہوئی ہے، یہ وہی جانتا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں مسکرا رہا تھا، یہ ہوتے وہی جانتا ہے، پتہ ہی نہیں چلو اس کی جان نکل گئی، یہ وہ جانتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، یہ وہ جانتا ہے موت کیسے آئی، کیسے جان نکلی، ہم پاس بیٹھے اندازہ نہیں لگا سکتے، اللہ تعالیٰ نے اتنے پردے رکھے ہوئے، اتنی اس کی شدت کی قوت اور طاقت ہے شب کی، کہ بے شک شدید العذاب ہے اللہ، شدید، یعنی آپ دیکھیں کہ بہت سخت، سخت، شدید، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت شدید ہے، کس سے؟ العذاب، عذاب میں، مطلب ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت جو کہتے رہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر کہا الرحمن، تواب الرحیم، الرحمن الرحیم، غفور الرحیم، مگر یہ بھی یاد رکھیں جہاں شرک کا معاملہ ہے نا، تو شرک کے لیے اللہ کے نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک خفی سے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنی امت سے خفیہ شرک سے ڈر لگتا ہے، وہ کون سا خفیہ شرک ہے؟ جو چونٹی کی طرح، چونٹی کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ کالا، کالی چونٹی، کالی پہاڑی، اور کالی ہی رات، اس طرح سے آ جاتا ہے انسان کی زندگی کے اندر، اور شرک کو اللہ نے معاف نہیں کیا، پسند نہیں فرمایا کہ معاف کر دے، سختی ہے اس کے اندر بڑی زیادہ، اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ اللہ سے زیادہ، اب میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ سے کب، ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ سے محبت زیادہ نہ ہو، اللہ ہم سے جان مانگے ہم جان دے دیں، ہاں جان دے دیں گے، جان دینی بڑی آسان ہے، جان دینا آسان ہے ہمارے لیے، ڈاکٹر سار احمد بہت اچھا کہتے ہیں، جوش کے ساتھ آ کے جان مانگو جان دے دیں گے، ہوش میں رہ کر نماز پڑھنا مشکل ہے، شریعت پر عمل کرنا مشکل ہے،
اللہ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہے، ہوش میں رہ کے نہیں، جوش میں رہ کے چاہے جان لے لو۔ آپ خود سوچیں نا، جب ماں باپ ساری زندگی آپ کو دے دیتے ہیں، اور جب ان کی زندگی چاہتی ہے کہ ہماری تھوڑی سی کی جائے، آؤ بھگت کی جائے، ہم سے پیار کیا جائے، محبت کیا جائے، ہم نہیں کرتے۔ ماں باپ کسی کونے کھدرے میں پڑے رہ جاتے ہیں، اور جب ان پہ تکلیف آتی ہے، جب وہ مرنے لگتے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہو، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور کچھ بھی نہیں۔ بالکل ایسی محبتیں ہیں ہماری، خالی زبانی محبتیں۔ اللہ تعالیٰ کو زبانی محبتیں بھی نہیں چاہیے، اور ایسی محبت نہیں چاہیے کہ یہ دکھاوے والی محبت ہو، کرتے کسی اور سے ہو، کہتے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے، اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر وہی ڈاکٹر سہار احمد بہت اچھا کہتے ہیں کہ تم اپنے عبایوں سے، تم اپنی داڑھیوں سے، حج سے، روزے سے، نماز سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تمہیں مکمل اس کا ہونا ہے۔ تو یہاں ہمیں اللہ کی محبت کے بارے میں بتایا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت تو بہت زیادہ اس کی وضاحت والی ہے، تو اس کو میں پہلے پڑھ کے آپ کو سنا دوں، کل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں۔ غیر اللہ میں سے کچھ شریک، آپ کو میں نے بتا دیا، سارے مرے ہوئے مزاروں میں زندہ پیر، مردہ پیر، جتنے بھی جو بھی کوئی اللہ کے ساتھ بنائے، ان کی بات ہو رہی ہے، جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں، اور ان سے اللہ جیسی محبت رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ شدید ہیں۔ اور کاش کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یہ ظلم کیا مطلب شرک کیا، تو اس وقت کو دیکھیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، جب وہ جان نکلتی دیکھیں گے تو جان لیں گے قوت سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی سب سے زیادہ سخت عذاب دینے۔ رب عینی علی غمرۃ الموت و سکرۃ الموت، اللہ ہمیں موت کی سختیوں میں آسانی عطا فرما دینا۔ یا رب العالمین، ہمیں جو اللہ تو سمجھانا چاہتا ہے قرآن میں، ہم سمجھ جائیں، اور سمجھانے والوں کو سمجھا بھی دیں، سمجھانا سکھا بھی دے رب العالمین، اور ہم سمجھ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ کوئی اللہ کے آگے سب عاجز ہیں، سب عاجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ کی محبت عطا فرمائے، باقی سب چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارزقني تفكرا ويتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبي والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين ثم آمين۔